جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور اس ساری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا۔ حمد و صلوات کے بعد محترم سامعین گرامی، اسلامی معاشرہ کی اصلاح کے لیے نوجوانوں کی تربیت اور تزکیہ کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے مسجد کا بڑا اہم کردار ہے۔ مسجد کے ساتھ مسلمانوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے، مسلمانوں سے جس طرح کے کردار کا، عمل کا، زندگی کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ کردار پیدا کرنے کے لیے، وہ عمل اپنے اندر لانے کے لیے، اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے مسجد کے ساتھ تعلق کو وابستہ رکھنا، مسجد سے جڑے رہنا، مسجد کے ساتھ کثرت کے ساتھ آنا جانا اور بیٹھنا، یہ نہایت ضروری ہے۔ مسجد سے دور رہ کر، مسجد کو بھلا کر ایک صالح معاشرہ، ایک صاف ستھرا معاشرہ اور نوجوانوں اور بچوں کی صحیح تربیت یہ نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلا کام وہ مسجد کی تعمیر کا کیا تھا، مسجد نبوی کو بنایا تھا، تاکہ مسلمانوں کے لیے بیٹھنے کے لیے، ملاقات کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے ایک مرکز فراہم ہو۔ بلکہ دنیا کے اندر سب سے پہلا مکان، سب سے پہلی تعمیر یہ مسجد کی ہوئی تھی۔ بیت اللہ شریف سب سے پہلی مسجد جو دنیا کے اندر تعمیر کی گئی۔ آدم علیہ السلام سے یہ مرکز چلا آ رہا ہے۔ بعد میں اس کی تجدید وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور اس کے بعد اب تک یہ جگہ آباد ہے، حج کے لیے، عمرے کے لیے، نمازوں کے لیے، طواف کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اعتکاف کے لیے۔ دنیا پوری ہر جگہ سے، ہر ملک سے شوق کے ساتھ لوگ وہاں پہنچتے ہیں۔ تو مسجد یہ لوگوں کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے
صحیح تعلیم و تربیت کے لیے ایک بنیادی رکن ہے معاشرے کا۔ قرآن و حدیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی اور اس میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کا اس کی ترغیب دلائی گئی اور پھر اس کے کچھ آداب بتلائے گئے جس سے اس کی عظمت اور مقام و مرتبہ یہ واضح ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدھا، کہ دنیا میں دنیا کی تمام جگہوں کے مقابلے میں سب سے پسندیدہ اور محبوب ترین جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ مسجد ہے، عبادت کے لیے بنائی گئی یہ بلڈنگ ہے جہاں پر ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن مجید کی تعلیم کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میں احب البلاد، تمام جگہوں سے پسندیدہ بہترین جگہ یہ مسجد ہے۔ فرمایا ابغض البلاد الی اللہ اسواقھا، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ یہ بازار ہیں، مارکیٹیں ہیں، خرید و فروخت کی جگہ ہیں۔ تو خرید و فروخت، کاروبار یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن جن جگہوں پر یہ عمل کیا جاتا ہے ان کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پر لوگوں کے حقوق غصب ہوتے ہیں، دھوکے اور فرار سے کام لیا جاتا ہے، کم تولا جاتا ہے، اسلامی تعلیمات اور حدود کی پامالی کی جاتی ہے، اور انسان وہ آخرت سے غافل ہوتا ہے، پیسے کے لالچ میں، دنیا کے لالچ میں وہ سب کچھ کر تیار ہوتا ہے اللہ ماشاء اللہ، سوائے اس کے جس کو اللہ تبارک و تعالی بچائے اور صحیح دین کی سمجھ دے اور وہ ایمانداری سے اپنے کاروبار کو چلائے۔ ایسے لوگ ہیں، لیکن اکثریت وہ دھوکے اور جھوٹ، کم تولنا، ملاوٹ کرنا، دکھانا کچھ دینا کچھ، اس پر ان کا کاروبار چلتا ہے۔ اور کئی تو اپنی زبان سے بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، یہاں ایمانداری یہ نہیں چل سکتی، یہاں سچ سے وہ کاروبار نہیں چل سکتا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ میں برکت رکھی اور جھوٹ میں بے برکتی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مسجدوں کی جگہ یہ بہت پسند ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کا ذکر، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہونا، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ اور سلوک، ایک دوسرے کے حال احوال سے باخبر ہونا، اور پھر ایک دوسرے کو واعظ و نصیحت، یہ سلسلہ ان جگہوں پر ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مسجدوں میں خرید و فروخت سے منع فرمایا کہ یہ بازار تک رکھو اس کو،
اس کو مسجد تک نہ آنے دو، کیونکہ اگر مسجدوں میں بھی خرید و فروخت شروع ہو جائے تو پھر وہی بازار والی ساری وہ چالاکیاں وہ ادھر بھی آ جائیں گی، اور جو مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے، صاف ستھرا ماحول ہے، احترام کا ماحول ہے، وہ خراب ہوگا، ختم ہو جائے۔ تو مسجدیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ ہے، اور ایک مسلمان کو مسجد کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 خوش نصیب لوگوں کا ذکر کیا جن کو قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، گرمی سے ان کو تپش سے محفوظ کیا جائے گا۔ تو ان میں سے ایک آدمی رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، مسجد میں اس کا دل لگتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس کو راحت ہوتی ہے، مسجد میں آنے سے اس کو خوشی ہوتی ہے، مسجد میں وہ تنگی محسوس نہیں کرتا، اس کا معمول ہے۔ تو فرمایا یہ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہے۔ اور فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان عرش کے سائے کا مستحق بنے گا جس کی پرورش، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، اور عبادت کا بہت گہرا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، گویا کہ دوسرا آدمی بھی اس کا ایک لحاظ سے مسجد کے ساتھ تعلق ہے۔ تو یہ اسلام کے اندر، ہمارے دین کے اندر اس مسجد کی، اس مرکز کی، عبادت کے لیے بنائی گئی جگہ کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من غدا الی المسجد او راح عد اللہ لہ نزلہ من الجنت کلما غدا او راح، کہ آدمی جب بھی مسجد کی طرف آتا ہے، صبح کے وقت آتا ہے یا شام کے وقت آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے اندر مہمان نوازی تیار کرتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کا مہمان ہے، اور اس کی مہمان نوازی، اس کی تکریم اور اس کا اعزاز یہ جنت کے اندر اس کو دیا جائے، پھر اس کو خوشی ہوگی، پھر اس کو احساس ہوگا، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ مسجد میں میرا جانا کتنا قیمتی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پسند تھا۔ تو مسجد میں گزارا ہوا وقت یہ رائے گاہ نہیں جاتا، فضول نہیں جاتا، بڑا قیمتی بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آدمی مہمان بن جاتا ہے، اور اس کی مہمانی جنت کے اندر تیار کر کے رکھ دی جاتی ہے، جو قیامت والے دن جب جنت میں انشاءاللہ جائے گا اس کو دی جائے کہ یہ ہمارے گھر میں آنے کی یہ مہمانی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے مسجد کی طرف آنے کی، اور فرمایا اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ ابعدہم فابعدہم ممشا، کہ نماز میں زیادہ اجر اس کا ہے جو جتنا دور سے آیا ہے، کیونکہ دور سے آنے میں آدمی کو پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے، پہلے اٹھنا پڑتا ہے، سب کو چھوڑنا پڑتا ہے، ایک سوچ اور فکر وہ رہتی ہے کہ کہیں لیٹ نہ ہو، تو وہ وقت پر پہنچتا ہے باوجود دور ہونے کے،
تو جتنا دور سے وہ قدم اٹھا کر آئے گا، ایک ایک قدم پر ایک ایک درجہ اس کا بلند کیا جائے، ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے، اور ایک ایک قدم پر ایک ایک غلطی گناہ اس کا معاف کیا جائے گا۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تبارک و تعالی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، مٹاتے ہیں؟ تو اس میں سے ایک چیز آپ نے بیان فرمائی، کثرت الخطا الی المساجد، کہ زیادہ سے زیادہ قدم یہ مسجد کی طرف چل کر آنا، یہ آدمی کے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے، اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہے، اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے۔ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، اور اس کے ساتھ ساتھ مشکل ہونے کے باوجود، تنگی ہونے کے باوجود، تکلیف برداشت کرتے ہوئے اچھے طریقے سے وضو کرنا، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، اہتمام کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ مکمل وضو کرنا، اور میں یہ بھی گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ تو یہ مسجد کی طرف آنے کی، قدم زیادہ سے زیادہ دور سے آنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں کچھ لوگوں نے مسجد کے قریب جگہ خالی ہونے پر یہ پروگرام بنایا کہ ہم دور والی رہائش چھوڑ کر قریب آ جائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی، دیارکم تکتب آثارکم، کہ تم ادھر ہی اپنے گھروں پہ رہو، پرانی رہائش پر رہو، جتنا زیادہ تم چل کر آتے ہو اتنا زیادہ تمہارے نامہ اعمال کے اندر اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، تمہارے ایک ایک قدم کو نوٹ کیا جاتا ہے، تکتب آثارکم۔ لیکن اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، وقت پر تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ لوگ وقت پر پہنچ جاتے تھے، اہتمام کے ساتھ آ جاتے تھے، لیٹ نہیں ہوتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی نصیحت کی کہ تم مسجد کے قریب آنے کی بجائے دور سے جو وقت پر پہنچ جاتے ہو یہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے۔ ہاں، جس کے لیے وہ دور سے آنا مشکل ہو، لیٹ ہو جاتا ہو، تو وہ مسجد کے قریب بھی جگہ لے سکتا ہے، رہ سکتا ہے، منع نہیں ہے۔ لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت دی ہے، شوق دیا ہے، تو وہ جتنی دور سے آئے گا اتنا زیادہ انشاءاللہ اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گلی محلوں میں، اپنی آبادیوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تطیب وان تطہر، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا کہ اپنے گلی محلوں کے اندر مسجدیں بناؤ، مسجدیں تعمیر کرو، باجماعت نماز کا اہتمام کرو، اور پھر فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو صاف ستھرا رکھو اور ان کو خوشبودار بناؤ، ان تطہر وتطیب، ان کے ماحول کو خوشبودار بناؤ تاکہ آنے والوں کو وہ راحت محسوس ہو، تنگی محسوس نہ ہو، تکلیف محسوس نہ ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا ادب بھی بتایا، اور فرمایا جب تم مسجد میں داخل ہونے لگو تو نہایت توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اپنی سوچ اور فکر کو اس طرف متوجہ کرتے ہوئے کہ میں اللہ کے گھر میں آ رہا ہوں، عبادت کے لیے آ رہا ہوں، گناہوں کی معافی کے لیے آ رہا ہوں،
قیامت کی کامیابی کے لیے آ رہا ہوں، تو مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول، میرے اوپر، میرے معاملات میں، میرے کاروبار میں، میرے گھر بار میں، میری پوری زندگی میں اپنی رحمتوں کا سایہ فرما، اور میرا مسجد میں آنا یہ رحمت سے بھرپور ہو، زیادہ سے زیادہ میں یہاں سے فائدہ اٹھا کر جاؤں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب بیان کیا ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت، اور واپسی پر فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ ادھر بھی میں تیری رحمت کا طلبگار تھا، اور مسجد سے باہر جاتے وقت بھی تیرے فضل و کرم کا سوالی ہوں، باہر بھی مجھے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ رکھنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا ادب بیان فرمایا، اور فرمایا کہ مسجد میں صفائی کا، طہارت کا، یہ خاص اور خوشبو کا یہ اہتمام کرنا چاہیے، اور فرمایا کہ جو آدمی کچا پیاز یا لہسن یا کوئی ایسی چیز کھا کر آئے جس سے اس سے منہ سے بو آ رہی، یا اس کے بدن سے بو آ رہی، یا اس کے کپڑوں سے بو آ رہی، تو فرمایا کہ ایسا آدمی وہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دے، اللہ کے فرشتوں کو تکلیف نہ دے، ان کو بھی تکلیف ہوتی۔ فرمایا کہ پاک صاف ہو کر، ہر لحاظ سے صاف ستھرے ہو کر مسجد میں آؤ۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تھوک پڑا ہوا دیکھا، آپ نہایت ناراض ہوئے، ناپسندیدگی کا اظہار کیا، آپ نے فوراً اس کو خود صاف کیا، اور ایک صحابی کو حکم دیا کہ خوشبو لاؤ، اس جگہ پر خوشبو لگائیں تاکہ اس کا اثر ختم ہو جائے، اور اس کے بارے میں جو ایک خیال ہے کہ یہاں تھوک تھا وہ بھی ختم ہو جائے، خوشبو اس کی جگہ پر آنی شروع ہو جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بارے میں محبت کا اظہار ہے، اور فرمایا مجھے اپنی امت کی نیکیاں دکھائی گئیں کہ یہ نیک کام ہیں جو آپ کی امت کو کرنے چاہیے، اور کرنے پر ان کو اجر و ثواب ملتا ہے، لسٹ دکھائی گئی۔ تو فرمایا اس کے اندر میں نے یہ عمل بھی دیکھا کہ ایک آدمی مسجد سے کوئی تکلیف دینے والی چیز، کوئی تنکا، کوئی اور صفائی کے خلاف چیز، اس کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ میں یہ بھی ایک عمل مسجد کے جو نیکی والے اعمال میں سے مجھے دکھایا گیا۔ تو ہمیں ان مساجد کو تعمیر کرنے میں، اور ان کو صاف ستھرا رکھنے میں، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں، اور پھر ان کو آباد کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ خود بھی مسجد میں حاضر ہوں، اپنے بچوں کو بھی حاضر کریں، اور اپنے بچوں کی اصلاح اور تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں، اللہ کے کلام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیم لیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔